ڈیئر اسٹوڈینٹس، 10th کلاس، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اکنامک ڈیولپمنٹ کے چیپٹر کو پڑھ رہے ہیں، معاشی ترقی کے چیپٹر کو پڑھ رہے ہیں. چیپٹر نمبر یہ آپ کا 7 ہے اور لیکچر نمبر 5 ہے. لاسٹ لیکچر میں ہم نے زراعت کے حوالے سے ان کی اہمیت ملک کے لیے جو معاشی ترقی کے لیے ہے اس کو پڑھا تھا. اس کے ہی حوالے سے اسٹارٹنگ میں کچھ ہم اس میں جو وجوہات ہیں جو بہتر نہیں ہو سکی پاکستان میں اس طرح سے زراعت جیسے کہ ڈیولپ کنٹری میں ہوئی ہے، اور اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، پہلے ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، اس کے بعد ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلیں گے. تو جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی زرعی پیداواری صلاحیت، اس کے مسائل میں اضافہ اور ان مسائل کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے ہم اگر اس پاکستان کی بات کریں تو پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور دنیا میں زرعی ملک ہونے کے حوالے سے ہی جانا جاتا ہے. اب زرعی ملک ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے سارے مسائل بھی پاکستان کے ساتھ ہیں، کیونکہ پاکستان کی زمین جو ہے اور زمین کی آب و ہوا، زمین کی خصوصیات، اس کی زرخیزی اور زیر زمین پانی، اس کی کنڈیشنز جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں مختلف ہیں. یعنی ایک جگہ پہ اگر زرخیز زمین ہے، وافر پانی بھی موجود ہے، آب و ہوا بھی بہتر ہے، تو دوسری جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ ساری ہی سہولتیں موجود ہوں. تو بہت سارے پاکستان کے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ اریگیشن یا آبپاشی جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے فصلوں کو بڑھانے کا، زراعت کو بہتر بنانے کے لیے. تو یہ ایک سب سے بڑا فیکٹر تو یہی ہے کہ ہمارے پاس پانی ہر جگہ پہ پہنچانے کے لیے، بے شک پاکستان کا بہت اچھا نہری نظام ہے لیکن وہ نہری نظام بھی ناکافی ہے. تمام جو زرعی زمینیں ہیں وہاں تک پانی اس کے ذریعے نہیں پہنچایا جا سکتا. اس کی وجہ سے جو فی ایکڑ پیداوار پاکستان حاصل کر رہا ہے وہ مختلف جگہوں پر اس کی اوسط مختلف ہے، کہ ایک جگہ پر اگر فی ایکڑ پیداوار بہت زیادہ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ دوسری جگہ پہ بھی ویسے ہی ہو. اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ کیوں ایسا ہم نہیں کر پا رہے ایز اے نیشن، یا پاکستان زراعت کو اس طرح سے ترقی نہیں دے پا رہا. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں، پہلے تو سب سے دیکھیے پرانے اور روایتی طریقے ہیں. پاکستان نو ڈاؤٹ اس پہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے. پاکستان کی 70% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ زراعت سے جو ہے وہ منسلک ہے، لیکن ابھی بھی ترقی یافتہ ملکوں کی طرح ہم بہتر اور جدید طریقوں کو نہیں اپنا سکے. ہم انہی پرانے اور روایتی طریقوں کے ذریعے اپنی زراعت پہ کام کرتے ہیں، زرعی شعبہ انہی کو اپنائے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے جیسے ترقی یافتہ ممالک فی ایکڑ پیداوار بہت اچھی حاصل کر رہے ہیں، پاکستان اتنی اچھی حاصل نہیں کر پا رہا. اس کے بعد دوسرا ہے آبپاشی کا نظام اور پانی کی کمی. اس کی بات جیسے پہلے بھی کی ہے کہ بہت اچھا پاکستان کا آبپاشی کا نظام ہے، پاکستان کا نہری نظام بہت اچھا ہے، لیکن پاکستان کی جو زرعی زمین ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ یہ آبپاشی کا نظام جو ہے یہ ناکافی ہے. وہاں تک اب زمین بہت زرخیز ہو، آب و ہوا بھی بہتر ہو، لیکن اس فصل تک اگر پانی نہ پہنچایا جا سکے تو وہ فصل بہتر کبھی پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہے. کیونکہ ہمارے یہاں جو موسمی حالات ہیں ان کے پیش نظر بہت سارے علاقوں میں اب نہریں جو ہیں وہ مختلف رکھی گئی ہیں جو سارا سال بہتی ہیں، کچھ نہریں جو ہیں وہ صرف برسات کے موسم میں بہتی ہیں. تو اس طرح سے اریگیشن یا آبپاشی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی فی ایکڑ پیداوار کو نہیں بڑھا سکے ہیں. نیکسٹ ہے قدرتی آفات. قدرتی آفات میں سیلاب اور زلزلے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہر سال کوئی زلزلہ بہت جو بڑے اسکیل پہ آتا ہے وہ بھی تباہی کا باعث بنتا ہے. پھر سیلاب جو ہیں، سیلاب پانی کے ساتھ، پانی کے اتنے بڑے بڑے ریلے ہوتے ہیں کہ وہ زمین میں جو بھی کاشت کیا ہوا ہوتا ہے، جو بھی فصلیں ہوتی ہیں ان سب کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ اچھا بیج اگر نہ ملے تو بھی اب فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا. پھر زمین کے مسائل ہیں جن میں سیم اور تھوڑ کا مسئلہ ہے، یہ بھی اچھی پیداوار حاصل اس کی وجہ سے بھی نہیں کی جا سکتی. پھر کسان جو ہیں وہ غیر تعلیم یافتہ ہیں، وہ جدید طریقوں پہ تحقیق نہیں کر سکتے. وہ ترقی یافتہ ممالک کے جو بھی انہوں نے تحقیق کر کے نئے طریقے ایجاد کیے ہیں ان کو نہیں جان پاتے. پھر حکومت جو ہے جو قرضہ جات دیتی ہے وہ قرضے بھی
جو ہیں وہ آسان شرائط پہ نہیں ملتے ہیں، وہ بھی کسان حاصل نہیں کر پاتے. تو یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جن سے مل کے ہمارا جو زراعت کا سسٹم ہے وہ ابھی تک بہتر نہیں ہو سکا. وہی پرانے روایتی طریقے اور وہی آپاشی کا کم جو ہے وہ نظام، پھر اس کے بعد قدرتی آفات ہیں، سیم اور تھور کا مسئلہ ہے، غیر معیاری کھاد ہے، غیر معیاری بیج ہیں، اس کے بعد کسانوں کا غیر تعلیم یافتہ ہونا، اور سب سے بڑھ کر پھر جو قرضہ جات حکومت کسانوں کو دیتی ہے وہ بھی آسان شرائط پر نہیں دیے جاتے ہیں. اس کے بعد ہم نیکسٹ اس میں اضافے کے اقدامات پہ بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم اپنے ملک میں زرعی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ دیکھیں پہلے زرعی آلات اور جدید مشینیں ہیں، یعنی ہم ترقی یافتہ ممالک سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. بہت ساری مشینری جو انہوں نے ایجاد کی ہے اس کو ہم استعمال میں لا سکتے ہیں. نئے طریقے جو ہے وہ کاشتکاری کے ان کو استعمال میں لا سکتے ہیں. ان کو استعمال میں لا کر ہم اپنی فی ایکڑ اوسط پیداوار میں بہتری لا سکتے ہیں. پھر اچھے بیج، ظاہر سی بات ہے اگر بیج اچھا جاندار ہوگا اور اس کی وجہ سے ہی فصل یعنی بنتی ہی بیج سے ہے. اگر بیج کمزور ہو، بیج میں جان نہ ہو تو فصل جو ہے وہ اچھی پیداوار نہیں ہو سکتی. تو اچھے بیج کا ہونا جو ہے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے فی ایکڑ پیداوار کو بڑھانے کے لیے. اس کے بعد ادویات اور معیاری کھاد، یعنی جو ادویات جو اسپرے کیے جاتے ہیں فصلوں پر، جو کھاد ڈالی جاتی ہے وہ اچھی اور معیاری ہونی چاہیے. اس سے بھی فصلوں کے فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے. پھر نہری نظام میں بہتری لائی جائے اور جدید آلات کا استعمال کیا جائے، جدید مشینوں کا استعمال کیا جائے، جس سے وقت بھی بچے گا، جس سے پیداوار بھی بڑھے گی اور ملک کی معیشت بھی خوشحالی کی طرف جائے گی. تو یہ بیٹا وہ طریقے تھے پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے، جو زراعت اپنا کردار ادا کر سکتی ہے اس کے لیے زراعت کو بہتر بنانے کے یہ طریقے کار تھے. اب ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کے آبی ذرائع، آپاشی کا نظام اور ذرائع آپاشی یعنی سورس آف اریگیشن. سورس آف اریگیشن پاکستان میں کیا کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. نہریں ہیں، ٹیوب ویل ہیں، کاریز، کنویں، چشمے، یہ وہ سارے سورسز ہیں، یہ وہ سارے ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے پاکستان میں کاشتکاری ہوتی ہے، پاکستان میں زراعت کا سلسلہ چلتا ہے. ان میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو نہریں ہیں. نہری نظام کے حوالے سے بیٹا آپ لوگوں کو میں بتاؤں کہ پاکستان کا جو نہری نظام ہے وہ دنیا کے بہترین نہری نظاموں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. اب یہ نہری نظام جو ہے ہمارا جو پاکستان کا 80% رقبہ ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نہریں ہمارے لیے کتنی اہم ہیں. ہمارا جو زرعی رقبہ ہے اس کا 80% حصہ جو ہے وہ ان نہروں کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہے. اریگیشن ان نہروں کے ذریعے ہوتی ہے یا آبپاشی ان نہروں کے ذریعے ہوتی ہے. 80% رقبہ ان نہروں کے مرہون منت ہے اور اس لیے نہری نظام ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، ہماری زراعت کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. پھر اس کے بعد نہری نظام میں کیا کیا چیزیں ہیں، ڈیم ہیں، بیراج ہیں، رابطہ نہریں ہیں. ان سارے جگہوں پہ ڈیموں میں اور بیراجوں میں آپ کو پتہ ہے پانی کو جمع کیا جاتا ہے. پھر نہروں کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر کے بنایا جاتا ہے تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہروں سے پانی جو ہے وہ لے جایا جائے، اور جن علاقوں میں پانی نہیں ہے یا پانی کی کمی ہے نہروں کے ذریعے وہاں پہ ہم اپنے فصلوں کو پانی پہنچا سکیں. تو یہ بہت بڑا ایک اہم فیکٹر ہے پاکستان میں زراعت کی بہتری کے لیے. اس کے بعد بارش، دوسرا بڑا ذریعہ بارش ہے. ہمارے یہاں جو نہری نظام ہے اس میں 3 طرح کی نہریں ہیں، اس کو آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے. جو بارش ہے اس کے لیے اسپیشل نہریں بنائی گئی ہیں جن میں جو ہے جب دریاؤں میں پانی بڑھتا ہے، دریاؤں میں طغیانی آتی ہے تو جو ایکسیس پانی ہے اس سے پھر جو ہے وہ جمع کیا جاتا ہے، نہروں کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس طرح سے اس پانی کو جمع بھی رکھا جاتا ہے. بارشیں ہوتی ہیں اس پانی کو جمع کیا جاتا ہے. پھر پہاڑوں پر جو برف باری ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے سردیوں کے موسم میں وہ جمع رہتی، پھر جب موسم چینج ہوتا ہے تو سارا سال وہ پگھلتی رہتی ہے اور اس سے جو پانی مختلف ندی نالوں سے ہوتا ہوا
دریاؤں میں آتا ہے اور دریاؤں کی روانی جو ہے وہ سارا سال رہتی ہے. تو بارش بھی ایک بہت اہم ذریعہ ہے زراعت میں ہمارے لیے جو ہیلپ فل ہے. اور اس کے بعد آ جائیں اس میں بارش کا جو ہے پانی ہم کہاں جمع کرتے ہیں. تربیلا اور منگلا دو بڑے ڈیم ہیں ہمارے جو پانی کا جہاں پہ بہت بڑا جو ہے پانی کا ہم حصہ جمع کرتے ہیں. اور نہ صرف وہاں سے پانی ایریگیشن کے لیے یا زراعت کے لیے حاصل کیا جاتا ہے, آبپاشی کے لیے حاصل کیا جاتا ہے, بلکہ وہاں پہ سستی پن بجلی بھی بنائی جاتی ہے. ان بیراجوں پہ بجلی بھی بنتی ہے, وہ بھی پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے, اور پانی جو جمع کیا جاتا ہے وہ فصلوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اس کے بعد چشمہ بیراج جو ہے اس میں تقریباً 5 لاکھ فٹ تک پانی جو ہے وہ جمع کیا جاتا ہے, جس کو بوقت ضرورت ہم فصلوں میں استعمال کرتے ہیں. نیکسٹ ہے ٹیوب ویل. ٹیوب ویل ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم زمین میں کھدائی کرتے ہیں اور زیر زمین پانی جو ہے اس کو لا کر مختلف موٹر لگائی جاتی ہیں, جن کو بجلی کی موٹر بھی ہوتی ہے, یا مختلف یہ مٹی کا تیل وغیرہ ڈال کے یا ڈیزل ڈال کر ان موٹروں کو چلایا جاتا ہے, اور پھر وہ موٹریں چل کے زیر زمین پانی جو ہے اوپر لاتی ہیں اور وہ کھیتوں کو دیا جاتا ہے. ٹیوب ویل کے پانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کھیتوں کے لیے زیادہ اچھا نہیں ہے, کیونکہ اس سے زمین میں کلر پیدا ہوتا ہے, اور کلر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ زمین کی پیداوار کے لیے بہت ہی ایک نقصان دہ چیز ہے, اور زمین کی ایک بیماری اس کو سمجھا جاتا ہے. اس لیے بہت زیادہ ٹیوب ویل جو ہے وہ اس پر انحصار تو نہیں کرنا چاہیے, لیکن چونکہ ہمارے علاقے بہت زیادہ ایسے ہیں جہاں پہ نہروں کے ذریعے پانی نہیں پہنچایا جا سکتا, تو تقریباً 12 لاکھ جو ہے وہ ٹیوب ویل وہ لگے ہوئے ہیں ہمارے ملک میں, اور ان میں زیادہ حصہ جو ہے وہ پنجاب میں ہے. آپ کو پتا ہے کہ زرعی زمین بھی سب سے زیادہ جو ہے وہ پنجاب میں ہے, اسی لیے ٹیوب ویل بھی زیادہ جو مقدار میں لگائے گئے ہیں وہ پنجاب کے صوبے میں ہیں. نیکسٹ ہے کاریز. کاریز ایک زمین دوز نالیاں ہوتی ہیں, زمین دوز نالیوں کو کاریز کہا جاتا ہے. یہ ایک ان کی خاص ان کا نام ہے, اور اگر ترجمہ تو یہ زمین کے اندر جو ہے وہ کھودی جاتی ہیں اور وہاں سے پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے. یہ زیادہ تر بلوچستان میں بنائی جاتی ہیں, اور پہاڑوں کے دامن کے جو علاقے ہیں, دامن میں پہاڑوں سے جو پانی اوپر سے بہہ کے آتا ہے, برف پگھل کے آتا ہے, تو ان کے دامن میں کنویں کھودے جاتے ہیں, اور ان کنووں میں اس پانی کو جمع کیا جاتا ہے, اور پھر زمین کے نیچے زمین کے اندر نالیاں بنائی جاتی ہیں, کیونکہ ان علاقوں میں عملے تبخیر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, یعنی پانی بھاپ بن کے ہوا میں اڑ جاتا ہے, گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے, اس لیے پانی کم ہوتا ہے, اس لیے اس عملے تبخیر سے پانی کو بچانے کے لیے زمین دوز یہ نالیاں بنائی جاتی ہیں, اور ایک جگہ سے یہ کچھ کلومیٹر سے لے کر یہ کئی کلومیٹر تک لمبی نالیاں بھی ہوتی ہیں. باقاعدہ ان کی صفائی کا انتظام بھی کیا جاتا ہے, اور ان علاقوں کے ہی لوگ مل کر, کچھ گروپس مل کر جو ہیں وہ ان نالیوں کو تعمیر کرتے ہیں, اور پھر ان کے ذریعے اپنی فصلوں کو سیراب کرتے ہیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں بیٹا کنویں. کنویں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کنویں کھودنا بہت زیر زمین کافی زیادہ گہرائی میں جا کر کنویں جو ہے ان کو کھودا جاتا ہے, ان کے اندر بھی پانی ہوتا ہے, اور یہ پانی تازہ پانی حاصل کرنے کا سب سے قدیم ترین ذریعہ ہے. جن علاقوں میں پانی نہیں تھا اور ان لوگوں نے پانی حاصل کیا تو انہوں نے کنویں کھودے, پانی زمین کے اندر گہرائی تک کھودا جاتا ہے, اور اینڈ پہ جا کے ایک واٹر ٹیبل آتا ہے جہاں پہ پانی کی سطح ہوتی ہے اور پانی وہاں پہ جمع ہوا ملتا ہے, تو وہاں سے پانی حاصل کرنے کے لیے کنویں بنائے جاتے ہیں. اور ان کنووں کا استعمال عام طور پہ جو قریبی لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کے پینے کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں, اور اپنی تھوڑی بہت جو ان کی فصلیں ہوتی ہیں ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کچھ علاقوں میں یہ کنویں جو ہیں وہ کم گہرے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ رہٹ باقاعدہ لگائی جاتی ہے, اور رہٹ کا کیا, رہٹ سے وہ چلتی ہے بیلوں کے ذریعے, اور بیل سارا دن چلتے رہتے ہیں اور وہ رہٹ چلتی رہتی ہے, اور زمین سے وہ پانی جو ہے وہ کھیتوں کو دیا جاتا ہے. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے اور زراعت کو بہتر بنانے کے لیے. اس کے بعد چشمہ.
یا اسپرنگ. چشمہ یا اسپرنگ جو ہے یہ اس پانی کو کہتے ہیں جو قدرتی طور پر کسی جگہ سے زمین کے اندر سے پھوٹ کر باہر نکلتا ہے, اس کو ہم چشمہ کہتے ہیں. تو یہ چشمہ جن علاقوں میں, ہمارے شمالی علاقہ جات ایسے ہیں جہاں پہ یہ چشمے پائے جاتے ہیں, زیر زمین پانی جو ہے وہ خود ہی پھوٹ کر باہر نکلتا ہے اور وہاں پہ جمع ہوتا رہتا ہے. اور پھر وہاں جو قریبی علاقے کے لوگ رہائشی ہیں, نہ صرف ان کی اپنی ضروریات اس سے پوری ہوتی ہیں, بلکہ چھوٹے چھوٹے پہاڑوں پہ جو کھیتی باڑی وہ کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے انہوں نے کھیت بنائے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو بھی پانی ان سے وہ دیتے ہیں. اس کے بعد آبپاشی کا نظام جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے, اس میں کون کون سی چیزیں ہیں. اس میں ڈیم ہیں, بیراج ہیں, آبپاشی انہار ہیں اور رابطہ نہریں ہیں. یہ ہمارا پورا جو نظام ہے جسے نظام آبپاشی یا سسٹم آف اریگیشن کہتے ہیں, وہ ان چیزوں پر, ڈیم اور بیراج آپ کو پتا ہے یہ پانی سٹور کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں, ان پہ بہت زیادہ بڑے پیمانے پر پانی جو ہے وہ سٹور کیا جاتا ہے. آبپاشی انہار یعنی وہ نہریں جن کے ذریعے سے پانی جو ہے وہ کھیتوں تک پہنچایا جاتا ہے, اور رابطہ نہریں ایک بڑی نہر سے چھوٹی نہریں اور پھر ان سے مزید چھوٹی نہریں جو نکالی جاتی ہیں, ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں, ملی بھی ہوتی ہیں. یہ رابطہ نہریں بڑے دریاؤں سے چھوٹی نہروں میں اور پھر ان سے چھوٹی نہروں میں کے ساتھ مل کر کھیتوں تک پانی پہنچانے کا کام کرتی ہیں. اور نہروں کی اقسام, ہمارے یہاں جو ہمارے ملک میں نہریں ہیں, جو نہری نظام ہے اس کو 3 اقسام میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے, جس میں دوامی نہریں ہیں, غیر دوامی نہریں ہیں اور سیلابی نہریں ہیں. یہ ان کے نام ہیں, پہلے سب سے آپ ان کے نام یاد کر لیں. جو سب سے پہلا نام ہے دوامی نہریں, غیر دوامی نہریں اور سیلابی نہریں. دوامی نہریں بیٹا وہ ہوتی ہیں جو کہ پرینیل کینالز ہوتی ہیں, یہ جو ہے سارا سال چلتی رہتی ہیں, ان میں سارا سال پانی رہتا ہے اور ان سے کھیتی باڑی کرنے کے لیے پانی حاصل کیا جاتا رہتا ہے. اور یہ ہیں اپر چناب میں, لوئر چناب میں, اپر جہلم میں, لوئر جہلم میں اور لوئر باری دواب. یہ وہ نہریں ہیں جن کو ہم دوامی نہریں کہتے ہیں. اس کے بعد آ جائیے غیر دوامی نہریں یعنی سیزنل کینالز. اس میں برسات کے موسم میں بس پانی آتا ہے, کیونکہ ویسے یہ سارا سال خشک رہتی ہیں. جب بارشیں ہوتی ہیں گرمیوں میں یا برسات کے موسم میں جب بارشیں آتی ہیں تب ان میں پانی آتا ہے. یا پھر یہ کہ کبھی سیلاب والا کی سچویشن بن جائے, پانی دریاؤں کے جو ان کے اندر طغیانی آ جائے, پانی ایک حد سے بڑھ جائے, تب ان میں پانی جو ہے وہ چھوڑا جاتا ہے. اور یہ کام کرتی ہیں اپنا, یہ دریائے ستلج اور باغ اسلام بیراج کی سے نکلنے والی بہاول اور قائم پور نہریں اور گدو بیراج کی ساری نہریں جو ہیں وہ غیر دوامی نہریں یا سیزنل کینالز ہیں. اس کے بعد لاسٹ میں ہیں سیلابی نہریں, فلڈ کینالز ان کو کہا جاتا ہے. یہ خاص طور پہ اسی لیے بنائی گئی ہیں جب پاکستان کے مختلف علاقوں میں فلڈ کی سچویشن ہوتی ہے, دریا جو ہیں وہ بھر جاتے ہیں اور ان کا پانی جو ہے وہ اوور فلو ہوتا ہے, تو اب ڈیموں کی اور بیراجوں کو بچانے کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے پھر ان میں سے پانی جو ہے وہ سیلابی نہروں میں چھوڑ دیا جاتا ہے. دریائے سندھ اور چناب سے نکلنے والی بہت سی نہریں جو ہیں وہ سیلابی نہریں کہلاتی ہیں. تو اس طرح سے یہ آپ کا ایک لیکچر تھا جو میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا. یہ شروع کا جو آپ کا پورشن ہے وہ پاکستان کی زرعی پیداوار سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ کیوں کم ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کو بہتر بنانے کے لیے کون کون سے ہم طریقے اپنا سکتے ہیں. جو وجوہات ہیں ظاہر ہے انہی کو بہتر کریں گے تو وہ اس کی بہتری کی وجہ بنیں گے, اس سے ہم زیادہ فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کر سکیں گے. اس کے بعد اگر ہم نیکسٹ اپنا دیکھیں تو اس میں ٹیوبویل پاکستان کے آبپاشی کا نظام ہے, یعنی سورس آف اریگیشن ہے جو ہمارے پاس. آپ کو نہریں ہیں, ٹیوبویل ہے, کاریز ہے, کنویں ہیں, چشمے ہیں, یہ ساری چیزیں ہم اریگیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. مختلف علاقوں میں مختلف سورس آف اریگیشنز ہیں اور پاکستان کی چونکہ رقبہ بہت زیادہ ہے, 80% رقبہ ڈیپینڈ ہی نہروں پہ کرتا ہے, تو پاکستان کا نہری نظام بہت بہتر ہے. اس کے بارے میں پڑھیے گا. سب سے پہلے جب آپ اس کو یاد کریں تو ان سارے پوائنٹس کو یاد کر لیجئے گا. ان پوائنٹس کے بعد اس کی ڈیٹیلز کو یاد کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے بہت آسان ہوگا. اس کو پورا اچھے سے سنیے گا, 2 سے 3 دفعہ اگر آپ لیکچر کو ہی سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ بہت اچھا یاد ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی کویسچنز ہیں تو وہ
وہ آپ کر سکتے ہیں، وہ پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا، اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔